أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. یہ سورۃ الحجرات ہے. اس کے اندر 18 آیتیں ہیں. ان آیات کے شان نزول کی جو وجہ بنی وہ ایک واقعہ ہے. قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے قبیلے کے لیے کوئی سردار تجویز کیجیے، کسی کو سردار بنا دیجیے ہمارے قبیلے کے لیے. تو اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ قعقاع ابن معبد کو ان کا سردار بنایا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے مختلف تھی. ان کی یہ رائے تھی کہ اقرع ابن حابس کو ان کا سردار بنایا جائے، بنو تمیم کا. ان کی رائے دونوں میں اختلاف تھی. رائے میں اختلاف تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو وہاں یہ ان کی باتوں میں آواز بلند ہو گئی. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا اور یہ رائے تھی کہ قعقاع ابن معبد کو ان کا حاکم اور سرپرست بنایا جائے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اقرع ابن حابس کو بنایا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند ہوئی. تو اس کے بعد یہ چند آیات نازل ہوئیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت لے جاؤ. کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، سب سے پہلے کس کو دیکھنا؟ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو دیکھنا ہے. اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سے آگے اپنے معاملات کو نہیں لے جانا ہے. اسی طریقے سے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ دنیا میں ہمیں جو بھی کام کرنا ہو، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم دیکھنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، چاہے ہم دنیاوی کام کر رہے ہیں یا اخروی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم. وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اپنے گھروں سے نہیں پتہ چلے گا. کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے پتہ چلے گا یا اپنے علماء کرام سے پتہ چلے گا. اس لیے ہمیں جو بھی معاملہ کرنا ہو دنیا کے اندر، کوئی بھی ہمیں کام کرنا ہو، سب سے پہلے ہم نے اپنے علماء سے اس کی تحقیق کرنی ہے، اپنے علماء سے مشورہ کرنا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں. اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مت بڑھاؤ. فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مت بڑھاؤ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے زور سے گفتگو مت کرو. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام ڈر گئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، ان کی آواز از خود بلند تھی. بہت ساروں کی آواز بلند ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیا. کہیں اس وعید میں اور اس حکم میں مجھ سے جو ہے نا عجلت نہ ہو جائے یا مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی تو آواز خود بخود بلند ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، یہ جب مجلس کے اندر گفتگو کرتے تھے، یہ آیت نازل ہونے کے بعد تو اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہنا پڑتا تھا کہ تھوڑا زور سے بولو، تھوڑا آواز سے بولو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایسے گفتگو کروں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، جیسے کان میں کہی جاتی ہے نا بات کہ دوسرے کو سنائی نہ دے، ایسے میں آپ سے بات کروں گا.
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو یا ان کی آواز سے بلند اپنی آواز کو مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو کرتے ہو، آپس میں تو انسان کھلا ہوتا ہے، جیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو نہ کرنا، ان کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال، تمہاری کی ہوئی نیکیاں وہ ضائع نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو۔ اور یہ تو صحابہ کرام کے سامنے یہ آیتیں پڑھی گئی، انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن ہمارے سامنے یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمارے درمیان تو حضور موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اگر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، تو ہمیں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث اگر پڑھی جا رہی ہے تو ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، مجبوری میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو سرگوشیوں کی طرح کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اگر ہم مسجد میں آئیں تو مسجد کے اندر ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ جن کی دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ان صحابہ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ آواز کو پست کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آج بھی ایمان والے اپنی آواز کو مسجدوں کے اندر پست کریں گے، مسجدوں کے اندر گفتگو کو کم کریں گے، تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ہمارے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہوگا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بعض لوگ کیا کرتے تھے، اب گاؤں کے رہنے والے، دیہاتوں کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو انہیں شعور نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں ہیں یا اگر اپنے گھر میں ہیں تو وہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یا محمد اخرج لنا، اے محمد ہمارے لیے باہر آئیے، باہر نکل جائیے۔ تو انہوں کے لیے حکم فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، کہاں سے؟ باہر سے پکارتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اس سے ہمیں بھی ایک حکم ملا کہ اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اس کو باہر سے پکارنا نہیں ہے بلکہ سلام کرنا ہے۔ یہ تو حدیث کے اندر ہے کہ جب بھی، اور قرآن پاک میں بھی ہے، اگر کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو، دستک دو۔ اگر وہ باہر آتا ہے، ڈائریکٹ اندر نہیں گھسنا ہے، بغیر اجازت کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، ایمان والو تم داخل مت ہو جاؤ ایمان والوں کے گھروں میں یا کسی کے بھی گھر میں، کب؟ بغیر اجازت کے۔ سب سے پہلے کیا لینی ہے؟ اجازت لینی ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، دیواروں کے باہر سے، یا جو اس وقت کے کمرے ہوتے تھے، حجرے ہوتے تھے، ان کے باہر سے پکارتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، ان کو عقل نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل جاتے، لکان خیرا لہم، ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا، تھوڑی دیر یہ صبر کرتے، تھوڑا انتظار کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، کیونکہ یہ دیہات کے لوگ ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، سکھانے والا نہیں۔ اگر یہ اب بھی توبہ کرتے ہیں ان آیتوں کے نزول کے بعد تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔